رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج رات کا درس کا سلسلہ سورہ فاتحہ کے الرحمن سے جو شروع ہو رہا ہے، اس کے شروع کرنے سے پہلے اس سلسلے میں ایک دو گزارشات آپ لوگوں کے خدمت میں پیش کروں۔ ایک دو عرض میرے سن لیں، جو لوگ یہاں پر موجود ہے حضرات اور جو لوگ بعد میں میرا یہ پیغام سنتے ہیں، کہ ایک چیز کی طرف آپ لوگوں کا دھیان اور خیال رہنا چاہیے کہ انسانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب علم کو انسان تک پہنچانے کا سلسلہ رکھا اس کائنات میں، تو وہ نبیوں کے ذریعے سے رکھا۔ ہدایت کے جتنی بھی سلسلے ادوار گزرے، وقت گزرے، زمانہ گزرے، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں ایک نبی اور رسول آئے اپنی کتابوں کے ساتھ، تاکہ وہ اس علم کو پہنچائے لوگوں تک، جو ہدایت بھی ہے، لوگوں کی ضرورت بھی ہے اور اس سے چارہ بھی نہیں ہے، اور سعادت ابدی جو آخرت کا ہے وہ وابستہ ہو جاتا ہے اس علم سے، اس صراط سے، اس راستے سے جو اس کے پاس لایا جاتا ہے بذریعہ نبی کے۔ اسی طرح سے آتے آتے خاتم النبیین پر اور جو آخری نبی آ گئے اور ہمارے آخری رسول آ گئے، اب نبوت کا سلسلہ اور رسالت کا سلسلہ چنان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہے۔ اسی طرح سے کوئی نئے کتاب بھی ہمارے پاس نہیں آئے، کتاب بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ آخری کتاب ہے، قیامت تک ہے۔ بلکہ آپ یہ سمجھیں کہ جتنے انبیاء پر عبادات، احکامات اور جو نازل ہوئے، وہ کچھ نہ کچھ حصہ انہی قرآن مجید کے حصوں میں سے ہے، جو مختلف وقت کے ضرورات کے مطابق، کیونکہ دین ایک ہے۔ احکامات میں فرق ہے کہ کسی زمانے میں 40 روزے تھے، کسی زمانے میں کیا تھا، اس طرح سے حالات کے ساتھ ہوئے، لیکن دین میں کسی نبی میں اختلاف نہیں ہے کہ وہی دین ہے ہمارا، اللہ کے بارے میں اور اللہ تعالیٰ کے بارے ایمان کا اور دین کا، اور یہ سلسلہ بارہ لے کر اب یہاں پر جو کچھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک علم پہنچا، صحابہ نے جو حاصل کیا، اس کو تھوڑا سا ہم نے اس کو کھولنا ہے الحمدللہ کے سلسلے میں، اور رب العالمین جو ہمارے دو درس گزرے، وہ ایک تو وہ کلام ہے کہ جو تمام چیزیں قرآن مجید اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال سے آئے، آیت آئی، نص ہوا، اور وہ ہم تک انہوں نے جبرائیل کے ذریعے سے آیا اور آپ نے ہم تک پہنچا دیا۔ یہ تو قرآن مجید کا شکل ہو گیا۔ اور ایک آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال ہے جو آپ نے وہ افعال سر انجام دیے، جس کو ہم سنت نبوی کہتے ہیں، کہ انہوں نے عمل کیسے کیا، یہ دوسرا ہے۔ اب ایک ایسا عمل ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ اپنے باطن کی کیفیات کو بھی محسوس کر کے، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کی کیفیات کا جو اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے اسماء و صفات کے تجلیات و کمالات اس پر منکشف کیا تھا، تو اس کے وجود سے صحابہ پر وہ کمالات اور وہ صفات اس کے اندر منعکس ہو جاتے تھے، کہ جس طرح سے ان کے ہم صحبت کا دیکھیں، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبت صحبت اور ایمان لانے سے جو صحابہ کو کچھ احساس اور جو چیز مل جاتا تھا اندرونی شکل میں، اس کو نسبت کہتے ہیں۔ وہ نسبت جو تھا جس نے ان سے حاصل کیا، پھر آگے تابعین نے ان سے حاصل کیا، پھر تبی تابعین نے ان سے حاصل کیا، تو اب جو علم ہمارا، جیسا میں نے آپ کو یہ سورہ فاتحہ کے حمد کے بارے میں، کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حمد جو ہے
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق ہے، ایک احساس ہے، ایک اندرونی کیفیت ہے جو اس کے پڑھنے یا اس کے منعکس ہونے یا اس کے عکس پڑھنے پہ آپ کے اندر آ جاتا ہے۔ اسی طرح سے رب العالمین جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کے کمالات اور اس کا منعکس ہونا۔ تو اب یہ جو میں نے آپ سے کہا آپ نے سن لیا، یہ صرف علم تھا جو کہ ہمیں اس نے بولا اور ہم نے ادھر سے سن لیا، لیکن اس دونوں مقامات کا جو علم ہے اس کا زیادہ اس کا حصہ جو ہے وہ اس علم سے نہیں ہے کہ وہ بولیں اور وہ اس کو ادھر سے سن لیا تو اس کو یہ مقام مل گیا۔ اس کے لیے ایسے صاحب کمال آدمی کو ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ جو انہوں نے اس کمالات کو، اس تجلیات کو، اس پر جو وہ سلسلہ آ رہا ہے، سلسلہ بسلسلہ سلسلہ بسلسلہ، اس نے اس سے محسوس کیا، اس نے اس سے محسوس کیا، اس نے اس سے محسوس کیا، وہ اب اس نے اس کو کہہ دیا کہ اب تم نے محسوس کر لیا، تم جا کے دوسروں لوگوں کو وہ کر لو۔ تو اسی طریقے سے جیسے ہم آپ اس کا مثال یوں سمجھے کہ ایک حدیث کی روایت ہے کہ یہ حدیث کس سے روایت ہوئی ہے، تو اسماء الرجال کے بڑے بڑے بکس کتابیں ہیں، اس پر بہت کام ہوا ہے کہ یہ حدیث آپ نے کس سے سنی، اس نے اس سے سنی، وہ اس سے کس سے سنے، پھر وہ آدمی سچا ہونا چاہیے، اس نے کبھی جھوٹ نہ بولا ہو، اس پہ کبھی کوئی چوری کا الزام نہ ہو، اس پر یہ نہ ہو۔ وہ بہت سارے تحقیقات کے بعد یہ محنت کر کے یہ کام ہم تک پہنچا ہے۔ اگر کسی روایت کا بیچ میں کوئی راوی ٹوٹ جائے تو اس کے وہ تو نہیں رہتا ہے کہ ہاں یہ اس طرح سے ہمارے احساسی کا گمراہی کب ہوتا ہے کہ جب انسان عبادت کرے، دین میں آ جائے، اس کے بعد وہ اپنے احساسوں کو بغیر چیک کیے ہوئے کسی ایسے انسان سے کہ جس کا احساس کو کسی اور نے تربیت کی ہے، اس کی تربیت کسی اور نے کی ہے، اگر ان سے ان کی تربیت نہیں ہوتی ہے تو مجھے تو پھر جو بھی میرا نفس، شیطان، میرے خواہشات، وہ جو بھی میرے احساس میں پیدا کر دے وہ ہو سکتا ہے، کیونکہ مجھے تو کوئی ٹوکنے والا نہیں ہوگا اور وہ علم اندر کا ہے۔ تو یہ بات سننے والی ہے کہ جو میں نے آپ سے کہا، میں نے اس زبان سے آپ کو کہا اور آپ نے مجھ سے سن لیا، تو یہ بولنے سے اور جتنا یہ علم اس سے ایسا نہیں ہے کہ جیسے سمندر کے لیے قطرے کی بات بھی نہیں ہے۔ تو کیا ہم نے تفصیل کی ہوگی پھر ہم جیسے بے خبر لوگ کہ جس نے ہم نے خود وہ ابھی طالب علم ہے اور ہم خود اس چیز کے متلاشی ہے اور اس کے بعد میں جا کر کے آپ کو کہہ دیا اور آپ نے مل گیا اور آپ نے پا بھی لیا، ایسا نہیں ہے۔ کچھ دن ہمیں قطب عالم کے ساتھ مکہ مکرمہ میں وہ وقت گزارنے کا موقع ملا، تو اس سے جو ہم نے محسوس کیا، مثال میں خانہ احساس کی بات کر رہا ہوں، تو وہ ایک دم ہمیں یہ فرماتے تھے کہ اب جا کر کے تم دعا کرو جلدی کرو کہ دعا کا ٹائم ہو گیا ہے، جیسے جلدی عبادت کرو کہ اس پہ عبادت کا ٹائم۔ تو ہمیشہ ہنگامی صورتحال، جب تک ہم ان کی خدمت میں تھے تو ہنگامی صورتحال ہوتا تھا کہ کبھی دعا کا تھا، کبھی اس کا تھا، کبھی فلاں کا، ابھی یہ ٹائم ہے، ابھی ٹائم۔ ایک مرتبہ دوپہر کے ٹائم میں وہ قطب عالم نے آرام کیا، ادھر ہی جمعے کا دن تھا تو تھوڑا لیٹ گئے، جیسے آنکھ کھلی بولا خانہ کعبہ کو دیکھا، کیفیت کو محسوس کیا، بولا کوئی بادشاہ آیا ہوا ہے؟ اچھا وہ تو سو رہا تھا، ہم نے دیکھا کہ وہ کوئی پرائم منسٹر تھا، وہ آیا ہوا تھا، پورا پروٹوکول کے ساتھ تھا۔ تو پھر ہم نے مل کر کے ذرا جرأت کر کے ہم نے اسے سوال کیا تو فرمانے لگے کہ خانہ کعبہ اس طرح سے ہے کہ جو بھی آدمی آتا ہے اس کی یہاں تجلیات اور اس خانہ کعبہ کی کیفیت اس آدمی کے ساتھ چینج ہو جاتا ہے۔ آپ لوگوں کو میری یہ بات سمجھ آئی یا نہیں سمجھ آئی تو سوال کر سکتے ہیں دوبارہ سمجھ۔ تو چونکہ قطب عالم کا بہت زیادہ احساسات اور اس کے ساتھ اس کا تعلق تھا اور اس کیفیات کے ساتھ اس کا تعلق تھا، تو وہ فرماتے تھے کہ جب ایسے عالم آ جاتا ہے
ایسے بزرگ آ جاتا ہے کہ جس کے دعا قبول ہے اور اس وقت وہ دعا مانگ رہا ہوتا ہے، اس وقت رب تعالیٰ کے تمام ہمارے رحمتیں اس دعا کو لینے کے لیے. تو میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں یہ موقع ہے، جلدی جلدی سے تم بھی اس میں اپنا دعا شامل کرو. جیسے بزرگ آتا ہے اور وہ جیسے وہ طواف کرتا ہے، اس طواف سے مجھے پتہ چل جاتا ہے کیفیات سے کہ اس طواف میں کون ہے، کس قسم کا آدمی آیا ہوا ہے جو یہ اس کیسے کرے. تو اسی طرح سے جو خانہ کعبہ کا وہ جو میں آپ کو یہ بطور ایک نمونہ میں نے آپ کو پیش کر دیا، ایک اس کے سمجھانے کے حوالے سے سمجھے یا بات سب کو احاطہ کرنے کے لیے میں نے یہ بات کی. اسی طرح سے ہر آدمی کو موت سے پہلے حق تعالیٰ اور اپنے درمیان میں احساسوں کے لیے ایک استاد رکھنا پڑے گا. میں نے نہیں دیکھا جو آپ لوگ بیٹھے ہوئے کہ کسی نے بازار سے کپڑے خرید کر کے خود سلوانے کی کوشش کی ہو. میں نے نہیں دیکھا ہے کہ آپ میں سے کسی آدمی نے بازار سے چمڑا خرید کر کے اور اپنے لیے اپنے جوتا بنوایا ہو. میں نے نہیں دیکھا کسی آدمی کو کہ میں اس سے پوچھوں آپ کیا کر رہے ہو اور وہ کہہ دے کہ میں نے کوٹ سلوا رہا ہوں اپنے لیے، میں ٹوپی بنا رہا ہوں اپنے لیے، میں چشمہ بنا رہا ہوں اپنے لیے. یہ تمام کے تمام اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے ایک نظام کے ساتھ رکھا ہوا ہے. کمال کی بات تو یہ ہے کہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کو محسوس کرنے اور اس درجات کو اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو سمجھنے کے لیے آپ نے اپنے آپ کو کافی سمجھایا ہوا ہے. آپ نے بھی درزی خانہ کھولا ہوا ہے اور آپ بھی اپنے کپڑے سی رہے، اپنی احساسات کو بنا رہے ہیں جو آپ کو ہوتا ہے آپ سمجھتے ہیں میں ٹھیک کر رہا ہوں. ایسا نہیں ہے. موت سے پہلے ضرور ہم نے جس کے مرشد ہے وہ اپنے مرشد سے ان چیزوں کو محسوس کرے، اور اگر ان کو اپنے مرشد سے یہ چیز محسوس نہیں ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس نے ابھی تک ان چیزوں کے ساتھ اور ان سے اتنے قربت نہیں حاصل کیا کہ اس کی کیفیات اس پر منعکس ہو جائے اور وہ اس کے درجات کی بلندی کا سبب بن جائے اور ان کے کیفیات کا بن جائے. آپ کسی اسکول میں داخلہ لیتے تھے، آپ کسی کالج میں داخلہ لیتے ہیں، آپ کسی مدرسے میں لے لیتے ہیں. ایسا کتابیں پڑھنے سے کوئی ملا نہیں بنتا کہ میں نے مطالعہ کر لیا اور کیا. ہم کیوں جاتے ہیں اس کے شیخ الحدیث کے سامنے بیٹھتے ہیں، صرف و نحو پڑھتے ہیں، ہم اس کے تمام چیزوں کو درجہ بدرجات ہم اس میں اس لیے پڑھتے ہیں تب جا کر کے ایک دن وہ کہتا ہے کہ یہ عالم دین ہے. اور جن جن لوگوں نے بغیر استادوں کے اس میں قدم رکھا ہمارے لیے درد سری بنایا. یہ جتنے بھی بن گئے بغیر استادوں کے جس نے اپنے اپنے طریقے سے کر لیا تو وہ تو وہی ہوا نا کہ مسئلے بنے نا. تو اسی طرح سے اپنے جتنی بھی صوفیاء جاہل گزرے یا انہوں نے گزرے یا ایسے ایسے لوگ اس میں آ گئے، یہاں تک کہ لوگوں نے دعوی مہدویت بھی کر لیا، لوگوں نے دعوی عیسویت بھی کر لیا کہ میں امام مہدی ہوں، میں حضرت عیسیٰ ہوں، کہ احمدی، آخر رسالت کے بھی دعویٰ کر لیا کہ میں رسول بھی ہوں، یہ بھی ہوں. یہ سارے جو دعوے ہوئے وہ سارے وہ بے شتر و بے مہار ہے کہ جس نے کسی کے سامنے بزانو ہو کر کے اس نے نہیں یہ سیکھنے کی کوشش یا اس کو محسوس کرنے، کیونکہ یہ زبانی کلامی بات نہیں ہے. تو اگر اس پہ رکنا ہم نے نہیں ہے کہ جو الحمدللہ کے کمالات اور ان کے تجلیات اور ان کے جو چیزیں اس میں ظاہر ہوتی ہے اور انسان پر منعکس ہوتی ہے. جب سورج صبح نکل جائے تو آپ پر روشنی نہیں آتی ہے، سورج ختم ہو جائے تو آپ پر اندھیرا نہیں آتا ہے. اس طرح سے ظلمات بھی ہے، نور بھی ہے. تو جس پر جب تک اس زندگی میں اس پر ظلمات ختم نہ ہو اور اس اندھیروں میں روشنی اس کو نہ ملے، نہ اس کو راستہ ملتا ہے اور نہ اس آدمی کو منزل ملتا ہے اور نہ وہ راستے کے رہزنوں سے بچ سکتا ہے. تو ہر آدمی کے ساتھ میں نے یہ سارے تقریری اس لیے آپ لوگوں سے نہیں کیا کہ یہ سارا کہ میرے مرشد کوئی مجھے بنا دے، نہ میں بنوں گا اور نہ میں مرشد ہوں، لیکن میں نے صرف ایک راستہ آپ کو، جس طرح وہ فرماتے ہیں کہ مجدد الفسانی صاحب دادیم زگنج مقصود نشانی ہے. ہم نے خزانے کا گنج مقصود یعنی مقصد کے خزانے کا آپ کو نشانی دے دیا. گرمان رسیدیم شاید تو برسی.
ہم تو وہاں تک نہیں پہنچ سکے، شاید تو پہنچے۔ اور مولانا رومی فرماتے ہیں کہ شیخ فعال بی آلت جو حق، اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ نے کون سا کام دیکھا ہے کہ جس میں آلتیں درکار ہو؟ جو اللہ نے جس کام کو کرنا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کو آلت ان کو ضرورت ہو۔ تو اسی طرح کیا شیخ فعال بی آلت جو حق، با مریدان داد بی مصحف سبق، علم احساسات کو سیکھنے کے لیے اور اپنے کیفیات کو سمجھنے کے لیے، تزکیے اور تصفیے کے لیے، اور باقی فنائے نفس، فنائے قلب، فنائے روحی اور بقا تک پہنچنے کے لیے آپ کو ان مقامات کا ایک استاد چاہیے تاکہ بغیر مصحف کے آپ کو سبق دے دے۔ با مریدان داد بی مصحف سبق، ورق کے بغیر دے دیا، کیونکہ وہ حقائق ہے اور وہ کیفیات ہے اور وہ احساسات ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوا کہ ہم نے آپ کو کرا دیا اور ہم بھی بری الذمہ ہو گئے، اور آپ نے سن بھی لیا تو آپ بری الذمہ ہو گئے۔ ایک حلوائی بیٹھا ہوا تھا، وہ حلوہ بنا رہا تھا، تو ایک آدمی بھوک لگ رہی تھی اس کے پاس پیسے نہیں تھے، وہ حلوہ نہیں لیا اس سے، تو وہ ایسے اس کو سونگھ رہا تھا۔ جب وہ سونگھ رہا تھا تو حلوائی سمجھ گیا کہ یہ میرے حلوہ کا خوشبو سونگھ رہا ہے اور اس سے اپنا طبیعت کو بھر رہا ہے۔ تو اس نے اس کو بولا ہے اس کے پیسے لگیں گے آپ کو۔ تو اس بیچارے کے پاس وہ جو پہلے زمانے میں 8 آنے 4 آنے یہ ہوتے تھے، اس سے جیب میں ہوتے تھے، تو اس کی آواز بھی آتی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا اس کے پیسے تھے؟ اس نے کہا۔ تو انہوں نے اپنی جیب میں جو چینج پیسے تھے اس کو ہلایا تو اس کی آواز آئی، ترنگ 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 ایسے آواز آئی۔ تو انہوں نے کہا کہ حلوائی سے پوچھا کہ آپ کو آواز آ گئی؟ اس نے کہا ہاں۔ بولا جتنا میں نے سونگا تھا اتنا میں نے آواز سنا دیا، قیمت پورا ہو گیا۔ میں نے حلوہ کا خوشبو سونگ لیا تھا اور آپ نے اس کو۔ تو یہ جو ہم لوگوں نے کر لیا یہ حلوائی اور وہ پیسے والا ترنگ ترنگ ہے جا، عملی دنیا اور ہے۔